وزیر چودھری نثار علی خان اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ آن گوئنگ ہے اور جب تک مفصل فیصلے نہیں ہو پاتے اس وقت شاید قبل از وقت ہوگا کہ میں آج کی جو بحث ہوئی ہے یا جو بات چیت ہوئی ہے یا ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یا آئندہ جو ہونی ہے اس کے حوالے سے قبل از وقت کچھ اظہار خیال کروں۔ اتنا ضرور ہے کہ اس پہ مکمل اتفاق تھا اکراس دا بورڈ کہ پچھلے تقریباً 2.5 سالوں میں بڑے پرو ایکٹیو ایکشن سے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی۔ جناب اسپیکر، بطور وزیر داخلہ میں ذمہ وار ہوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس ایوان کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے۔ ان 2.5 سالوں میں میری تقاریر نکال کے دیکھ لیں، ایوان سے باہر میری تقاریر نکال کے دیکھ لیں کہ میں نے جب بھی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بہتری کی بات کی ہے یا نشاندہی کی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد پاکستان کے اندر جو اتحاد اور اتفاق ہے اس پہ فوکس کیا ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آصف زرداری صاحب کی تعریف بھی کی ہے آن ریکارڈ، اور کوئی ڈکی چھپی نہیں کی ہے، سب کے سامنے کی ہے۔ جب ملٹری کورٹ یہاں کہا گیا کہ اب یہ ہنسیں گے تو میں کہوں گا شاید آخری دفعہ، مگر میں امید میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تو یہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ سیکیورٹی سچویشن پاکستان کی جو اب تر سے مطلب بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، یہ کسی ایک حکومت کی دور میں نہیں ہوئی، کسی ایک جماعت کے دور میں نہیں ہوئی، کسی 1 2 یا 3 سال میں نہیں ہوئی، یہ کئی سالوں پہ مویت ہے۔ مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 2013 میں جب یہ ذمہ داری اس حکومت کے سامنے آئی تو اس وقت جو ریکارڈ میرے سامنے ہے، اور یہ ریکارڈ نیشنل ریکارڈ ہے جو گورنمنٹس مینٹین کرتی ہیں، اس کے مطابق پاکستان میں ایٹ این ایوریج ایوری ڈے 5 سے 6 دھماکے روز ہوتے تھے، روزانہ۔ 2009 اور 2010 اس میں بدترین سال ہیں کہ جہاں سالانہ 2000 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے۔ جناب اسپیکر، یہ تو عراق اور افغانستان میں بھی نہیں ہوتے تھے، مگر چونکہ یہاں کہا گیا، ایک طرف کچھ کہا بھی گیا، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ پوائنٹ سکورنگ نہ ہو، تو میں پوائنٹ سکورنگ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو تو چھوڑیں، اسلام آباد محفوظ نہیں تھا۔ یہ میریٹ پہ جو حملہ ہوا دن دہاڑے، آپ کو یاد ہے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کچھ اس میں فورن ایمبیسڈرز بھی تھے جو مارے گئے۔ کیا پولیس لائنز جب وکلا گئے یہاں سے ایک ریلی میں جسٹس افتخار چودھری کی، آپ کو یاد ہے؟ یہاں ریسٹورانٹس پہ حملے ہوئے، آلموسٹ ان دا ریڈ زون، گورنر بھی مارا گیا، بالکل درست، اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان کی جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا اور 36 گھنٹے جاری رہا؟ پاکستان کی ایئر فورس بیس پہ حملے ہوئے، پاکستان کی نیوی کے بیس پہ حملے ہوئے۔ جناب اسپیکر، کسی بھی سٹیٹ، میں حکومت نہیں کہتا، سٹیٹ میں متواتر 2 سال سالانہ کے حساب سے 2000 دہشت گردی کے متواتر حملے ہوں، اس میں کیا باقی رہتا ہے؟ آج میں نہیں کہتا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر آج الحمدللہ جہاں روزانہ 5 سے، یہ روزانہ کا ایوریج ہے، یہ ملا کے 7 سال کا میں کہہ رہا ہوں، تب جا کے 2100-2200 بنتا ہے۔ کوئی دن دھماکوں کے بغیر، آج دھماکہ ہو تو خبر بنتی ہے،
اس دن دھماکہ کوئی نہ ہو تو خبر بنتی تھی. یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ میں بار بار کہہ چکوں اور آج پھر کہتا ہوں، یہ ہم سب کے اتحاد اور اتفاق سے آئی، یہ سول ملٹری انڈرسٹینڈنگ سے آئی، یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے اتحاد اور اتفاق سے آئی. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. ہمارے خلاف دشمن صرف مقامی نہیں، اندرون کے نہیں ہیں، غیر ملکی بھی ہیں. اور یہ نیکسس اتنا اندوناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ اس کی تفصیل میں شاید پبلکلی نہ جایا جا سکے. اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ اتفاق سے. اس حکومت نے یہی کوشش کی اور پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اگر، اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر معاملات ڈائیلاگ سے حل کیے جا سکتے ہیں تو یہ بہتر آپشن ہے. بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوئے کہ حکومت کچھ اور چاہتی ہے، ملٹری کچھ اور چاہتی ہے. جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل ظہیر DGI تھے. سب سے پہلے پرائم منسٹر نے ملٹری کو بٹھایا، اس پہ اتفاق رائے پیدا کیا. انہوں نے مکمل اس کو سپورٹ کیا. بلکہ مجھے آج تک جنرل کیانی کے الفاظ یاد ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیاب نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ یہ کامیاب ہو. اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو APC بلائی گئی، جس میں ملٹری کی ہائرارکی بھی شامل تھی، تاکہ ایک پیغام جائے کہ اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. میں اس پہ بھی تعریف کرتا ہوں، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوں گے کہ ANP کو، پیپلز پارٹی کو، MKM کو شدید اختلافات تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پچھلے چند سالوں میں ان پارٹیز کے لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان عسکریت پسندوں سے، ان دہشت گردوں سے. مگر جب سب مل کے بیٹھے تو ان پارٹیز کے بشمول سب نے اتفاق کیا. اور مجھے آج تک یاد ہے ڈاکٹر شیری مزاری اور میں نے مل کے، وہ ایک لفظ تو ان کا تھا، ہم نے بھی اس کو اون کیا، لیٹ اس گیو پیس اے چانس. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں نے کیا، مگر اس کا باقاعدہ ہم نے اس کی عمل درآمد 2013 کے ہمارے اقتدار، میرے خیال سپٹمبر کے دوران APC ہوئی شاید، یا اگست میں، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں. جناب اسپیکر، اس کے بعد ہم نے دل و جان سے مذاکرات کیے. ہم نے کوئی بادل ناخواستہ نہیں، ہم نے دل و جان سے کیے. اور اس میں ملٹری مکمل طور پر ہمارے ساتھ تھی، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ تھیں، اور تبدیلی آئی. یہ یاد کرانا ضروری اس لیے ہے کہ اس گورنمنٹ کی پہلے دن سے پالیسی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنگ تو پچھلے 10 سال سے جاری تھی، مگر جو عسکریت پسند یا دہشت گرد تھے وہ کبھی سویلین گورنمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جنرل مشرف کے دور میں، یا شوکت عزیز صاحب کے دور میں، یا چودھری جمالی صاحب کے دور میں، انہوں نے فوج کے ساتھ بات کرنے کو اہمیت دی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان لوگوں نے سویلینز کے ساتھ بات کرنے پہ آمادگی ظاہر کی. یہ پہاڑوں سے نیچے آئے اور 3 دور ان کے ساتھ ہوئے، جس میں آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے بات چیت ہوئی. بات چیت تسلی بخش انداز سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر بات چیت کے دوران ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم سے دوہری گیم کھیلی جا رہی ہے. ایک طرف بات چیت اور دوسری طرف ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے اسکول، ہمارے ایئرپورٹ محفوظ نہیں تھے. ایک طرف وہ ہم سے بات چیت کر رہے تھے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو ہاسٹیج لے رہے تھے، ہمیں پریشر ڈال رہے تھے. ایسی بہت سی رپورٹس انٹیلیجنس ایجنسیز نے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی، اور باوجود اس کے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بیسٹ آپشن ہے ڈائیلاگ کا، ہم نے یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل گیم کے جو خدشات تھے اس کو اہمیت دی. اور اسی دوران خاموشی سے
پرائم منسٹر صاحب نے سول ملٹری ڈسکشن شروع کر دیے. یہ اپریل 2014 سے شروع ہوئے. مئی جون میں مجھے آج بھی یاد ہے 3 اہم ترین اجلاس ہوئے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ یہاں جو سچ ہے وہ تو قوم کے سامنے آتا نہیں, جو غلط ہے وہ اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ فوج نے تو زبردستی امپوز کر دی ملٹری آپریشن. نہیں, 3 مہینے بات چیت جاری رہی. بالآخر جس دن کراچی پہ حملہ ہوا, کراچی ایئرپورٹ پہ, اس دن پرائم منسٹر نے, اس سے اگلے دن پرائم منسٹر نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ انف از انف, اور ہمیں دوسرا آپشن ابھی استعمال کرنا ہے. اور یہ بھی آج یہ بہت سی چیزیں شاید میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اس وقت جب چیف آف آرمی صاحب سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر موبلائزیشن کی ضرورت ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے, مگر اس کو ذرا اور تیز کیا جا سکتا ہے. تو ان پرنسپل مئی میں یہ فیصلہ ہوا, اور بالآخر 7 جون کو پرائم منسٹر کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا کہ ہم فلاں تاریخ جون کی, میرا خیال ہے 13 تھی, نہیں شاید 12 تھی, وہ فیصلہ ہو گیا. تو اسی میٹنگ کے جب ختم ہونے لگی تو خیال آیا کہ اس دن تو افغانستان کا صدارتی اجلاس الیکشن ہے, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ عین اس دن ہماری خلاف ویسی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی غلط الزام نہ لگ جائے. تو پھر صدارتی الیکشن کی وجہ سے پھر 14 جون کا دن مقرر ہوا, مکمل طور پہ سول ملٹری ڈسکشن, اور یہ مہینوں کے حوالے سے میت. اسی حوالے سے پھر پارٹی سے بھی مشاورت کی گئی, انڈیویجولی کی گئی. اور جس طرح میں نے پہلے 3 پارٹیز کے نام لیے, مجھے اجازت دیں کہ میں ادھر بھی پارٹیز کے نام لوں. تحریک انصاف کو تحفظات تھے, میں عمران خان صاحب سے ملنے گیا, کچھ اور جماعتوں سے بھی بات چیت ہوئی, اور میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ان تحفظات کے باوجود جب سارا ریکارڈ ہم نے ان پارٹیز کے سامنے, جماعت اسلامی بھی ہے, یہ سامنے پیش کیا گیا کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس بات پہ سب نے اتفاق کیا کہ ہم ملٹری آپریشن کی مخالفت نہیں کریں گے. تو ملٹری آپریشن بھی جو ہوا وہ تمام پارٹیز کے اتفاق سے ہوا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ملٹری آپریشن, آرمی چیفز جنرل کیانی ہوں, جنرل راحیل شریف ہوں, وہ خود بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی فوجی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مکمل طور پر عوام کی, حکومت کی, پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہ ہو. سو آج یقیناً